یہ سوال آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا۔ اب اس کے جواب بہت سارے لوگوں نے دیے ہیں، اس کے جواب آپ نے بھی سنے ہوں گے، لیکن قرآن مقدس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا؟ سب نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، سب نے یہ کہا کہ پہلے مرغی آئی تھی بعد میں انڈا آیا، بہت ساروں نے کہا کہ پہلے انڈا آیا تھا بعد میں مرغی، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈے سے ہی مرغی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے دماغ کے اندر سب کے اندر ہے۔ پھر اس میں سائنس کا کیا کہنا ہے؟ تو میں پہلے آپ کو یہ قرآن مقدس کے حوالے سے بتا دوں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا۔ سورہ زاریات، ٹھیک ہے، سورہ زاریات کے اندر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا فرمایا، آسمان زمین پیدا فرمائے، رات اور دن پیدا فرمائے، چاند سورج ستارے یہ پیدا فرمائے، خشکی اور تری پیدا فرمائی، روشنی اور اندھیرا پیدا فرمایا، حق و باطل کو پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ نر اور مادہ کے پیدا ہونے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل جو ہے وہ اس کے اندر مرغی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب ہر چیز کو پہلے اصل کو پیدا تو فرمایا ہے، اولاد بعد میں کہاں سے، اولاد جو ہے وہ پہلے کہاں سے آ جائے گی؟ جب ماں باپ کا ہی وجود نہیں ہوگا، پہلے ماں باپ ہوں گے تب اولاد کا وجود ہوگا، کیوں جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑوں کے اندر پیدا فرمایا تو ادھر انڈا پہلے کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو یہ دماغ کا جو معاملہ ہے ان کا کہ پہلے انڈا آئے یا مرغی، تو اس میں انڈا جو ہے وہ بعد میں ہی آئے گا، بلکہ مرغی جو ہے وہ اصل ہے، تو پہلے اصل پیدا ہوگی اور بعد کو اس کی نسل آئے گی۔ تو آپ اپنے حساب سے ہی اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا نہیں فرمایا یا ماں باپ جب تک نہیں آئیں گے تو اولاد کہاں سے آ جائے گی؟ تو وہ جو ہے اولاد کی طرح سمجھ لیں اس کو، انڈے کو۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا فرمایا۔ تو اسی طریقے سے نر اور مادہ یہ پہلے آئے بعد میں انڈے کو پیدا فرمایا۔ اب اسے سائنس کی طرف سے دیکھیں، کیونکہ دماغ تو سب نے بہت لگایا، تو سائنس کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈے کے اندر ایک پروٹین پایا جاتا ہے، ایک ایسا جو ہے کیمیکل ہوتا ہے، تو وہ کیمیکل کہیں پہ بھی کسی بھی مارکیٹ کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ کیمیکل صرف مرغی کے اندر پایا جاتا ہے، اور مرغی کے اندر جو کیمیکل پایا جاتا ہے اس سے انڈا تیار ہوتا ہے، مرغی کے اندر ہی پھر وہ آتا ہے۔ تو اب تو دیکھو ترقی کر لی، اب تو چاہے پلاسٹک کے کسی بھی طریقے کے بنوا لو، لیکن جو صحیح ہے اور جو سائنس کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پروٹین صرف مرغی کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اور انڈا جو ہے وہ بعد میں آیا، بلکہ پہلے مرغی آئی، یہ اس کا بھی کہنا ہے۔ لیکن آج کے طور پر اگر مثال دیں، بہت سارے کہیں کہ نہیں اب تو انڈے بہت سارے بن جاتے ہیں، تو بھائی یہ دھوکے کا معاملہ ہے، جیسا چاہے ویسا کر لے، لیکن اوریجنل اور حقیقت سائنس کا بھی یہی کہنا ہے، اور قرآن مقدس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا فرمایا، پہلے نر اور مادہ کو پیدا فرمایا، بعد میں ان کی جو ہے وہ نسل پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ پہلے یہ چیز آئی وہ چیز آئی، تو یہ قرآن سے آپ کو اس کا حوالہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ ادھر آدھر کی باتیں کرنا یہ صرف غلط ہے، بلکہ جو قرآن کہتا ہے اسی پر آپ عمل